بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہم پچھلے بہت سارے لیکچرز میں تقریباً 10 کے قریب ہو گئے ہیں، جن میں ہم نے 2 نظموں کو مکمل کر لیا ہے، تشریح اور مشقوں سمیت، اور اس کے علاوہ ایک مضمون، ایک درخواست اور ایک کہانی بھی لکھ لی ہے۔ آج ہم نثری سبق سے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادب یا لٹریچر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نظم اور دوسرا نثر۔ تو نظم میں شاعری ہوتی ہے، جبکہ نثر میں جملوں پر مشتمل تحریر ہوتی ہے۔ تو یہ نثری سبق ہے، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی زندگی سادہ زندگی ہوتی ہے، سہولتوں کے بغیر ہوتی ہے، بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی، اور وہاں پر بہت سارے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلاً وہاں کی ہوا خالص ہوتی ہے، وہاں کی غذا خالص ہوتی ہے، اور لوگوں کا طرز زندگی بہت سیدھا اور سادہ ہوتا ہے۔ لوگ شام کو جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھ جاتے ہیں، محنت کرنے کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں، موٹاپا ان سے دور ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولتیں شہر کی نسبت کم ہوتی ہیں۔ وہاں پر کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ عموماً دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہر میں جا بستے ہیں، اور شہروں میں آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں شہر دیکھیں تو شہری زندگی میں تنگ اور گھٹا گھٹا ماحول ہوتا ہے۔ لوگ دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے جاگتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں کئی منزلہ عمارتیں ہیں، اور کوئی کھلے پن کا احساس نہیں، کشادگی کا احساس نہیں، لمبی لمبی قطاریں ہیں گاڑیوں کی، آلودہ فضا ہے، لوگ کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے، اور کسی کو کسی دوسرے کا کہ دکھ درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ چیزوں میں شہر بازی لے جاتا ہے، مثلاً وہاں تعلیم اور علاج معالجے کی بہتر سہولتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر روزگار کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سبق کو پڑھنے سے ہمارے اندر دیہاتی زندگی سے محبت پیدا ہوگی، دیہاتی زندگی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ سبق صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے، اور دیکھیے کہ جہاں پر دیہاتی اور شہری زندگی کا عنوان دیا ہوا ہے، اس کے نیچے انہوں نے ایک دیہاتی زندگی کی تصویر دی ہے، جس میں 2 سادہ اور کچے کمرے ہیں، اور ان کے علاوہ جانور بندھے ہوئے ہیں۔ خواتین وہاں پر ان جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے تدریسی مقاصد لکھا ہوا ہے۔ تدریسی مقاصد کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سبق پڑھنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ اس سبق پڑھنے سے کیا مقصد حاصل ہوگا۔ تو آگے دیکھیے، اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ، یعنی جب آپ سبق پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نمبر 1، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جان سکیں۔ تو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا دیہات میں اور شہری زندگی میں فرق کیا ہے۔ میں نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 2، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے اسباب سے واقف ہو سکیں۔ تو یہ بھی کچھ میں نے اشارہ کیا ہے کہ کارخانے اور روزگار شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، تو دیہات کے لوگ بھی
اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں جا بستے ہیں۔ نقل مکانی کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ نمبر 3، مکالمہ لکھنے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کلام کرتے ہیں دو افراد تو اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے، اور آپ اگر اس کو دیکھیں تو کچھ کہانی بیان ہوئی ہے کسی ایک فرد کی زبانی، ایسے ہے جیسے کہانی بیان ہو رہی ہے، لیکن پھر آگے چل کر لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکالمہ۔ نمبر 4 پہ ہے روزمرہ کی پہچان کر سکیں۔ روزمرہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، کیا چیزیں انہوں نے طے کر لی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس طرح بات کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے لکھے ہوئے ہیں خاص الفاظ۔ خاص الفاظ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے لفظ ہیں جو شاید پہلی دفعہ آ رہے ہوں، یا یہ ہے کہ ان کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تب آپ اس سبق کو سمجھ سکیں گے۔ استقبال، باسی، مرغن، قابل رشک، زرنگار، دم نکلنا، تمدن، فراق انجمن۔ تو ان الفاظ کے معنی ہوتے جائیں گے، اور آپ سب سے پہلے دیکھیے ہم تدریس شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھتے ہیں، پھر اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ ننیال سے مراد ہے اس کے نانا کا خاندان، اس کی ماں کا خاندان، اس کی ماں کے باپ کا گھر۔ تو چونکہ وہ اس کی ماں پہلے گاؤں میں رہتی تھی، پھر اس کی شادی ہوئی تو وہ لاہور میں چلی گئی، تو اب وہ سارے لوگ ادھر، ماں جو ہے وہ اپنے میکے میں آ رہی ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے نانا کے خاندان میں آ رہے ہیں، ننیال میں آ رہے ہیں، اور جو ان کا باپ ہے وہ اپنے سسرال میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تعطیلات کا مطلب ہے چھٹیاں، تعطیل کی جمع ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ احمد کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ گاؤں آئے، وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ اچھا، قصبہ جو ہے یہ شہر اور گاؤں کی درمیانی شکل ہوتا ہے۔ آپ اس کو چھوٹا شہر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بڑا گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قریبی قصبے میں، تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں تک وہ سہولت ٹرانسپورٹ کی، ٹریفک کی وہ میسر نہیں ہے جو عموماً قصبوں میں ہوتی ہے یا جو شہروں میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو گاؤں سے دور قصبے میں اترنا پڑا۔ بس گاؤں کی طرف نہیں آتی تھی بلکہ قصبے میں سے ہو کے آگے گزر جاتی تھی، تو ان کو اس قصبے میں اترنا پڑا، اور پھر اس کے بعد احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کا مطلب ہے خوش آمدید کہنا، ہم پنجابی میں اسے کہتے ہیں جی آیا نو کہنا، یعنی کسی کی عزت افزائی کے لیے اس کو خوش آمدید کہنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ تو آپ یہاں دیکھیے یہ کچھ سال پہلے کا ہو سکتا ہے، پرانے دور کی کچھ بات ہے جس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ تانگے، کیونکہ تانگے جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بجائے رکشوں کا چلن ہے، رکشوں کا رواج ہے،
رکشے میں بھی ایک موٹر سائیکل ہے اور اس میں مشینری فٹ کر کے وہ ایک سواریوں کا سلسلہ بنا دیا گیا ہے، لیکن پہلے تانگے سے مراد ہے کہ وہ سواری جس میں گھوڑا جوتا جاتا ہے اور پیچھے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ تو اب تانگوں کا سلسلہ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے، تو یہ اس سے لگتا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے کی وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس سے آگے پیراگراف ہے، سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے، وہ گاؤں کی ہری بھری فضا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ ان دو لائنوں کو اگر آپ دیکھیں، ان دو سطروں کو آپ دیکھیں تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جب تانگا چل پڑا تو سڑک کے دونوں طرف وہ دیہاتی ماحول کی مخصوص علامت، یعنی چاول کی فصل ان دنوں میں تھی اور اس کے ہرے بھرے کھیت، ہرے بھرے پر رونق سرسبز نظر آنے والے کھیت، اور شہری لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے جب وہ اتنے کھلے پن میں اس طرح کا سبزہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں وہی شوق دلایا گیا ہے کہ دیکھیے دیہات کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو بچے جو آ رہے تھے پہلی دفعہ یا شاید بہت دیر کے بعد آ رہے تھے، تو وہ اس سارے ماحول کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، یعنی تھوڑی دیر گزری اور تانگے نے وہ اپنا سفر طے کر لیا جو قصبے سے گاؤں کی طرف تھا، تھوڑا سا جتنا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد گاؤں کی حد شروع ہو گئی۔ حدود جمع ہے اور اس کی واحد ہے حد۔ حد سے مراد ہے سرحد، حد سے مراد ہے کہ جہاں پر کسی چیز کی وہ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ تو یہاں آپ دیکھیے ایک بڑی زبردست ثقافت گاؤں کی ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں ایک طرح سے گاؤں کی عظمت واضح کی گئی ہے ہمارے سامنے کہ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ۔ اب ظاہر ہے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، شہروں میں تو لوگ ایک دوسرے کو خاص توجہ نہیں دیتے، دوسرے کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتے، دوسروں کی طرف ان کی دل لگی نہیں ہوتی، ان سے کوئی اس طرح کی محبت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کو خواہ مخواہ اس کے ساتھ بات کریں یا خواہ مخواہ اس کو خوش آمدید کہیں۔ لیکن یہ گاؤں کی ثقافت تھی جو اس لائن میں ہمارے سامنے واضح کی گئی ہے کہ پورے محلے نے یہ سمجھا کہ یہ مہمان صرف ایک گھر کے مہمان نہیں بلکہ یہ سب کے مہمان ہیں۔ اس لیے انہوں نے عزت افزائی کے لیے وہ سارے کے سارے لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ لاہور سے جو مہمان آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی اتنے ہی محترم ہیں۔ تو یہ گاؤں کی ایک بڑی زبردست بات انہوں نے ہمارے سامنے رکھ کر اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی سطر میں ہے، احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا، وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے، اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے جب بچے گاؤں میں پہنچ گئے، استقبال ہو گیا، تو بچے اپنے ماموں زاد بھائی کو، یعنی ان کے ماموں کا جو بیٹا تھا حسن، اس کو انہوں نے ساتھ لیا اور ولولے کے ساتھ گاؤں دیکھنے نکل پڑے۔ جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ فصلوں کو پانی دینے کے لیے ایک ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ ٹیوب ویل آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک جدید دور کی ایک چیز ہے۔ پہلے اگر کھیتوں کو سیراب کرنا ہوتا تھا تو کنووں سے یا نہروں سے سیراب کرتے تھے، لیکن اب جو ہے انسان نے زمین سے مشینوں کے ذریعے پانی نکال کے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا ہے، اور فصلیں اور لوگوں کے لیے رزق بہت زیادہ اس سے ممکن ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا ٹیوب ویل سے پانی بڑا تازہ تازہ نکل رہا تھا اور ٹھنڈا زمین سے ڈائریکٹ نکل رہا تھا۔ تو ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے،
اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے، یعنی وہ جو اتنا سفر لاہور سے کر کے آئے تھے اور راستے میں ان کو گاڑی کا سفر کرنا پڑا، بس سے سفر کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ان کو تانگے کا سفر کرنا پڑا، تو ظاہر ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے سفر سے، لیکن جب وہ باہر نکلے اور نہائے تو تازہ دم ہو گئے، ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا، تو اتنے میں گاؤں میں سورج ڈوب چکا تھا اور مغرب کا وقت ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے اذان کی آواز سنی، جو خدا کی طرف سے پکار ہے، جو خدا کی طرف سے ایک دعوت ہے عبادت کی، انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد کا رخ کیا کا مطلب اس طرف چلے۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بھی بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، اب بالکل نماز انہوں نے پڑھی ہے، اور جب گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری ممانی جان کھانے کی میز پر کھانا لگا رہی تھیں، تو بچوں کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، جو آگے چل کر وہ پوچھیں گے کہ اتنی جلدی کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو بھی کرتے رہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کی گفتگو اور ان کی باتیں اور دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ مانی ہیں جو آپ لوگ لکھ لیجئے گا اپنی نوٹ بک پہ، اور باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔